لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلے پہر تک کمرے میں ہی تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ ممتاز بیگم خود اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ باذلہ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ باذلہ میڈیکل کالج سے واپس لوٹی۔ باذلہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ باذلہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ باذلہ دستک کے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ باذلہ نے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے جوں کی توں تھی۔ اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکن بھی نہیں ہلایا گیا تھا۔ باذلہ کو اچھی طرح سے یاد تھا اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات کو جس پوزیشن میں رکھے تھے وہ ویسے ہی پڑے تھے۔ باذلہ نے کچھ بولے بغیر ہی کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا، پھر جا کر فریج کھولا۔ فروٹ چاٹ بھی ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے آ کر گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے باذلہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور باذلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باذلہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ باذلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کھڑی رہی۔ باذلہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے چلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، باذلہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ باذلہ کی بات سن کر کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھانا کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی؟ امی بنا رہی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ باذلہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی، وہ نیچے لے گئی اور تازہ بنائی ہوئی چاٹ لے کر فوراً لوٹی۔ بھائی آج بینش بھابی اور باسط بھائی کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں کی بڑی خواہش ہے آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ باذلہ کی بات پر مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باذلہ پھر سے بول پڑی، سارا انتظام نیچے لانج میں ہی کیا ہے اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ باذلہ تھوڑی سی سہم گئی، یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور موڈ بنایا۔ باذلہ تھوڑا سا ڈر گئی اور نظریں جھکا لی۔ مزمل فوراً سے بولا، ڈاکٹر صاحب ڈر گئی؟ باذلہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ باذلہ نے جلدی سے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بہن سا کھانا کھلا سکتی ہو تو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ کیک کب کاٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، باذلہ نے قدرے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا بھائی، تھینکس، باذلہ نے یہ کہا اور برتن اٹھا کر کمرے سے روانہ ہو گئی۔ مزمل مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل نے باسط اور بینش کے ساتھ کیک کاٹا، تھوڑا سا کیک کھایا بھی۔ ممتاز بیگم کو اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ مزمل اوپر جانے لگا تو باذلہ نے آواز لگائی، بھائی مزمل رکیں گے؟ وہ چلتی چلتی مزمل کے پاس گئی۔ اس کی گود میں باسط کا بیٹا تھا۔ اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ باسط جونیئر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا ہے، پتا ہے اس کو گڑتی میں نے دی ہے۔ سب کی نظریں مزمل اور باذلہ پر جمی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں باذلہ کے ہاتھ میں باسط جونیئر تھا۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، میں نے کہا اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ باذلہ کی نظریں باسط جونیئر پر تھیں اور مزمل کی باذلہ کے مکھڑے پر۔ مزمل نے اپنی دادی کی طرف دیکھا، رکھ دو تمہارا بھتیجا ہے۔ ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا، محمد بن باسط، آج سے اس کا نام محمد بن باسط ہے۔ مزمل نے یہ کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا، ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا، بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی ننھا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے اپنے بٹوے سے 5000 کا ایک نوٹ نکالا اور اسے محمد باسط کے ننھے ہاتھوں کے پاس کمبل میں رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ممتاز بیگم نے مزمل کے جانے کے بعد کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب ماں بھی بالکل ٹھیک ہے، مونا نے جواب دیا۔ باذلہ نے مونا کو کال کی تھی۔ سو رہی ہے کیا؟ باذلہ نے نرم شکفتہ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ دین کہاں ہے ان کی آنکھوں میں؟ گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں، مونا نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، آپ ہی 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹر کا راؤنڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کیا بولی ماہم آپی؟ پھر یہ مجھے ڈانٹ دیا، میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم چاچا اور عائشہ آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چاچا کے ساتھ روم سے باہر آ گئی۔ عائشہ آپی نے سمجھایا تو ریلیکس ہوئی ہیں۔ عائشہ آپی کھری کھری سنا جو دیتی ہیں، ان کی بات ماہم آپی کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ ماہم آپی نے کچھ کھایا؟ باذلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے، ایک دن میں ہی آپی کا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے 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 محسوس ہو رہے ہیں۔ عائشہ آپی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ ہی پلا دو۔ مزمل بھائی کی مونا نے باذلہ کو تفصیل بتانے کے بعد اپنی پوچھ لی۔ وہ آپی سے بھی آگے ہے، عصر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھائی ہے۔ حکیم چاچا تمہارے پاس ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماہم آپی کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو باذلہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہو، بتایا تو تھا عائشہ آپی ہیں۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ باذلہ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو تم پر پہلے ہی بڑا غصہ ہے۔ ماہم آپی
آپی کہتی ہیں بازلا کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے، بینش باجی کی سناؤ تو بازلا نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ عائشہ آپی دیکھو اس دن بازلا نے کیسا زبردست جڑا بنایا تھا، اور تو اور میری خود کی امی وہ بھی کہتی ہیں بازلا بڑی اچھی بچی ہے۔ مونا اپنی بہن کو بول کر خود ہی بازلا پر گرج برس رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف بازلا اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بازلا نے مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار کر صاف کیا۔ تھینک گاڈ تمہارے منہ پر اسمائل تو آئی۔ عائشہ نے ماہم کو سوپ پلانے کے بعد ایک لطیفہ سنایا تھا۔ رون ہونے والا ہے، آپ یہ برتن وغیرہ سمیٹ لیں، نرس نے آ کر اطلاع دی تھی۔ عائشہ نے فوراً سارا سامان اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ماہم کو حسب توقع ڈسچارج کر دیا تھا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے فائل پر ساری تفصیل لکھنے کے بعد ماہم سے کہا، مس ماہم میں نے ساری ڈیٹیل اس میں لکھ دی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر نے فائل بائیں ہاتھ میں لہرائی اور اس کے بعد بیڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جانے لگا تو ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز وغیرہ؟ عائشہ نے پوچھا۔ پرہیز تو کوئی نہیں، بس چند دن سیڑھیاں نہیں چڑھنی، ڈاکٹر نے لفظ کو چبا چبا کر کہا۔ سیڑھیاں سن کر عائشہ نے مسکراتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر چل پڑا تو عائشہ نے فٹ سے پوچھا، ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور کہنے لگا، اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہے، ایک ضروری سوال تو آپ بھول ہی گئی، ٹانگ کب تک کھل جائے گی؟ ڈاکٹر نے عائشہ کے ہی انداز میں اسے کہا، مس ماہم 2 دن بعد آپ نے چیک اپ کے لیے آنا ہے، آپ کے سٹیچز بھی ساتھ ہی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر نے عائشہ کی نسبت ماہم سے انتہائی شائستگی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماہم مسکرا پڑی۔ جب عائشہ غصے میں ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، عائشہ غصہ تھوک دو اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں اپنے روم میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے تمہارا مسئلہ ہے، صرف تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔ واہ جی واہ، یہ جو باہر تمہاری سسٹر ہے یہ پاگل نہیں بلکہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تمہاری امی بھی اتنی سیدھی نہیں کہ جو میں سٹوری سناؤں گی وہ اسی پر یقین کر لیں گی۔ امپاسبل ماہم چودھری، امپاسبل، یہ ناممکن ہے بیگ صاحب، میں نے سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کے چکر میں اپنا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا، جتنا وقت آپ نے محبت کو دیا اتنا بزنس کو دیتے تو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اب بھی واپس لوٹ آئے، ماہم چودھری کسی قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ دماغ خود ہی بیگ صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ مزمل موونگ چیئر پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ چیئر کے موو کرنے کے باوجود بھی مزمل سال پہلے والی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، وقت کی گردش بھی اسے ماہم کے قریب نہ کر سکی۔ ناممکن صرف وہ ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے، دل نے دبے لفظوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ دماغ نے سنا تو زور کا کہکا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ مسٹر دل، تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا۔ نہ دل کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دماغ، جب تک انسان خود نہ کچھ کرنا چاہے۔ دل نے اپنی گزارشات پیش کی۔ مسٹر ہارڈ لیکچر مت دو، سلوشن بتاؤ۔ دماغ نے دل پر طنز کیا۔ مزمل صاحب دعا کرو دعا۔ دل دماغ کی بجائے مزمل سے مخاطب ہوا۔ دل کی بات سن کر مزمل کو یاد آیا، اس نے تو ابھی تک عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ مونا نماز پڑھ لی تم نے؟ مریم نے سختی سے پوچھا۔ پڑھ لی ہے امی جی، مونا نے تھکے ہوئے انداز سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں کہا۔ امی جی نماز ہے، نماز ترابی تھوڑی ہے۔ مونا بیٹی عشاء کی نماز میں بھی تم ٹائم فجر جتنا ہی لگاتی ہو۔ امی جی اب یہ مت کہہ دیجئے گا، بازلا تو عشاء سے فجر تک عشاء ہی پڑھتی رہتی ہے۔ بکو مت، جب سے تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے تمہارے پر نکل آئے ہیں۔ مریم بی بی نے مونا کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ امی جی تایا جی کی طرف سے آپی کا کوئی پتہ کرنے نہیں آیا، آپ نے تو مجھ سے فون بھی کروایا تھا۔ مونا حکیم صاحب اور گلاب خان کے ہوتے ہوئے تیرے تایا جی کی ضرورت نہیں، وہ تو انہیں اطلاع دی تھی، بعد میں اعتراض کرتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو غیروں کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے تایا جی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں، ماہم کا پتہ بھی کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ شادی کی تاریخ؟ مونا کو کرنٹ سا لگا، وہ اپنی ماں کی بات سن کر جلدی سے بولی۔ آپ نے آپی سے پوچھا؟ ہاں اس نے کہا ہے وہ جو تاریخ مانگے دے دیجیے گا۔ مریم بی بی نے کرب سے بتایا۔ امی جی گستاخی ماں، میرے کالج سے تھوڑا سا آگے مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں آپی کا چیک اپ کرواتی ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو، مریم بی بی نے تلخی سے جواب دیا۔ امی جی ایک بات کہوں، ان کی محبت گونگی بہری نہیں، ہم سب گونگے بہرے ہیں، 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی نے غور سے مونا کو دیکھا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اور عائشہ آپی سے خود ہی کہیں گی کہ ماہم کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ امی جی ایسے مت دیکھیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اگر یہ باتیں 3 گھروں سے نکل کر معراج کے 300 گھروں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائیں گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ مزمل بیگ کرے گا تمہاری آپی سے شادی۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا بنش کی شادی کو، اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مونا نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا، اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اس شرابی سے جان چھڑوائے گی؟ بیشتی تیرے ابو نے
ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی ہے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے مریم بدنامی اور بیماری دونوں ہی بڑی بری چیزیں ہیں، بیماری کے بعد تو شفا مل جاتی ہے، بدنامی کے بعد تو شفا بھی نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا بدنام ہوگی تو تیرے تایا جی رشتہ توڑ دیں گے، تب مزمل بیگ سے نکاح کر دوں گی۔ لگتا ہے تیرے ابو کی دعا کام آ رہی ہے، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ سیریس میں آپ کو بھی سمجھ نہیں پائی، آپ ہی 1 سال سے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پہلے دن سے سب کچھ پتا ہے، آپ پھر بھی خاموش ہیں کیوں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ صحیح ہے؟ ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے تو آج تک ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے تو ہاتھ پہلے پکڑتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں۔ بات نہیں کی تو سب جائز ہو گیا؟ مونا نے تھکے انداز میں پوچھا۔ مونا مجھے بھی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیرے یہ چبھتے ہوئے سوال۔ میں ماں بھی ہوں اور کسی کی بیوی بھی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں میری بیٹی اپنی محبت بھی نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت جائے۔ سچ کہوں تو میں اگر ماہم کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر کے بچپن کی منگنی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ماہم بڑی عقل والی ہے اور کبھی تمہاری طرح پاگل ہی لگتی ہے۔ امی جی میں بھی نہیں چاہتی آپی کی شادی شمون سے ہو، میں نے تو پہلے دن سے ہی مزمل بھائی کو آپی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تو پسند کرے تو ٹھیک، میں پسند کروں تو غلط؟ پتہ نہیں امی جی کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اللہ کرے کسی بھی طرح ماہم آپی کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے۔ آمین، مریم بی بی نے گہری سانس کے ساتھ کہا تھا۔